اب آپ کو بتائیں پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا پہلا نمبر ایئر کوالٹی انڈیکس متاثرہ ہونے سے 186 پوائنٹس ریکارڈ کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا پہلا نمبر ایئر کوالٹی انڈیکس متاثر ہونے سے 186 پوائنٹس ریکارڈ کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایئر کوالٹی انڈیکس متاثر ہونے سے 186 پوائنٹس ریکارڈ کر لیے گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں وسیم شہزاد سے۔ جی کیا تفصیلات ہیں؟ کرتے چلے شہر ملتان کی، تو شہر ملتان جو ہے وہ آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر شمار ہو چکا ہے، اور جس کی بنیادی طور پر بات کی جائے تو ذمہ دار جو ہے یہ ویڈا بسز کو ٹھہرایا جا رہا ہے کہ ویڈا بسز سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ شہریوں کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، شہریوں کی زندگی جیرن جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے اگر بات کریں اور میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو اس وقت بھی ویڈا بسز جو ہیں وہ یہاں سے گزر رہی ہیں، اور ویڈا بسز کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر دھوئیں کی بات کرتے ہیں تو اس دھوئیں کی وجہ سے خاصا مشکلات کا سامنا شہریوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ جو ہیں وہ کچھ شہری بھی موجود ہوں گے، آپ سے بات کریں گے۔ آج ایئر کوالٹی انڈیکس کے حوالے سے اگر بات کریں تو ملتان کا آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر جو ہے وہ ویڈا بسز کی وجہ سے ہے کہ ویڈا بسز کا نکلنے والا زہریلا دھواں شہریوں کے لیے سانس اور مختلف بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔ آپ ملتان کے شہری ہیں، کیا صورتحال دیکھتے ہیں ویڈا بسز کی؟ سر یہ گاڑیاں بند ہو جائیں تو اچھا ہی ہے، ایک تو روڈ بلاک رہتے ہیں اور ان کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو انہوں نے ٹریفک جام کی ہوئی ہے، آئی سمجھ، اور جب یہ گاڑی چلتی نا پورے روڈ پہ دھواں ہی دھواں، سانس نہیں لیا جاتا۔ یہ مریم نواز سے گزارش ہے یہ گاڑیاں بند کرو، نہیں تو ان کی گاڑیوں کو نمی منگواؤ۔ مینٹیننس کے خرچے تو آتے ہیں، مینٹیننس گاڑیوں کی مینٹیننس کے لیے خرچے بھی دیے جاتے ہیں، ماس ٹرانزٹ اتھارٹی پورا کام بھی اس حوالے سے کر رہی ہے، تو وہ خرچے کہاں جاتے ہیں؟ اندر بھی اگر ہم سٹاک کی بات کریں تو اس وقت میٹرو ہیڈ کوارٹر ویڈا میں ہم موجود ہیں، اندر بھی اتنی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ کہاں جاتا ہے تمام تر جو ہے وہ بجٹ جتنا بھی منظور ہوتا ہے اس کی پاسنگ آؤٹ کے لیے، اس کی مینٹیننس کے لیے؟ بھائی جان یہ گورنمنٹ کو نیرا نقصان ہے، خسارے میں جا رہی ہے، ساری لوٹ مار ہو رہی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، اپنی جیبیں بھر رہے ہیں، یہ ہماری عوام کے پیسوں سے ہی نا تنخواہ دی جا رہی ہے ان کو۔ عام شہری کی زندگی پہ ویڈا بس سے کتنا ایک اثر جو ہے وہ پڑ رہا ہے؟ جو شہری اگر موٹر سائیکل چلا رہا ہے اور اس کا ویڈا بس سے سامنا ہو گیا، کس حد تک نقصان جو ہے وہ عام شہری کو ہو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بہت نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسے بندے سے پیدل چلے جائے ویڈیو میں نہ بیٹھے، جیبیں کاٹ رہے ہیں اس میں۔ بھائی جان کا سامنا جو ہے وہ شہریوں کو کرنا پڑ رہا ہے، آپ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ ویڈا بسیں جو گورنمنٹ کی جانب سے چلائی گئی ہیں ان سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ شہریوں کے لیے درد سر بن چکا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ جب بس گزرتی ہے تو اس سے واقعی دھواں نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ دھواں بھی نکلتا ہے، اور یہ بات ہے ٹائم بھی بہت تھوڑا ہے ان کا۔ ابھی دیکھو ہم جا رہے ہیں ناکشا ویڈا نہیں ہے، ابھی ہم گاڑی پہ جائیں گے، لیکن دھواں بھی زیادہ ہے، اور یہ ہے کہ اکثر گاڑی راستے میں خراب ہو جاتا ہے، خراب جو ہو جاتا ہے وہ کڑی رہتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، پھر وہ جو ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس میں، یعنی کہ اس کے بھی بہت یہ مسائل آتے ہیں۔ گاڑی خراب بھی نہیں ہوتا ہے، رک جاتی ہے، بولتے ہیں خراب ہو گئی ہے، وہ جو آتے ہوتے ہیں وہ بول رہے ہیں دوسرا ویڈا منگوا رہے ہیں، لیکن تو بہت ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن گاڑی نہیں آتا ہے ان کا، بس یہ مسئلہ ہے۔ گاڑیاں خراب ہو چکی ہیں، مشکلات کا سامنا، آپ بھی ساتھ ہی موجود ہیں۔ یہ بتائیں کہ اگر کلائمیٹ چینج کی بات کر لیتے ہیں، ماحولیاتی آلودگی کی، تو خاصا مشکلات کا سامنا شہریوں کو کرنا پڑ رہا ہے، یہ ویڈا بسز کی وجہ سے آپ لوگوں پر کتنا اثر جو ہے وہ ہو رہا ہے؟ اور اس وقت اس چوک کی بات کریں تو یہاں بھی سانس نہیں لیا جاتا، جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو مزے میں ہوتے ہیں، یہ بس ہر 5 منٹ بعد نکلتی ہے، دوپہر کو آپ کے سامنے کتنی دھوپ ہوتی ہے، مٹی علیحدہ اڑی ہوتی ہے، اس کا دھواں علیحدہ ہوتا ہے، جو اندر جا رہے ہیں بیماریاں، یہ وہ ہر 5 منٹ بعد اس کی بس ادھر سے نکلتی ہے، مین روٹ ہی یہی ہے سارا ادھر سے نا، ہر وقت دوپہر کو آپ آئیں ادھر دھواں ہی دھواں۔ تو اس دھوئیں کی وجہ سے صحت پر کتنا اثر پڑ رہا ہے، اور آپ کیا گزارش کرنا چاہیں گے گورنمنٹ سے؟ تو گورنمنٹ نے تو سبسڈی دی ہے بسز چلا کے کہ ذرا سستی شہریوں کو سواری مل جائے گی، لیکن یہ تو الٹا شہریوں کے لیے مزید نقصان دہ بن گئی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بسز یا تو نہیں ہے، یا تو ان کو ریپیئر کیا جائے، یا پھر ان کا دھواں ختم کیا جائے۔ ان بسز کا دھواں جو ہے وہ ختم کیا جائے، کیونکہ اس وقت بھی اگر میں بات کرتا چلوں شہر ملتان کی تو یہاں پر بھی خاصا تعداد جو ہے وہ
शहरियों की यहाँ पर मौजूद है। और अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये एटमॉस्फेयर जो है वो शहर मुल्तान का इस वक्त सांस लेने के लिए मुकम्मल तौर पर आलूदा जो है वो हो चुका है। और इसी हवाले से अगर बात करते चले तो आज पाकिस्तान में पहला नंबर जो है वो शुमार किया जा रहा है इस आलूदा तरीन शहरों में। और भी शहरी मौजूद हैं। फ़ज़ाई आलूदा तरीन शहरों में पाकिस्तान का आज पहला नंबर है 186 पॉइंट्स के साथ। बुनियादी वजह वीडा बसेस से निकलने वाला धुआं, आम शहरियों की भी ट्रैफिक जो है वो भी धुआं करती है, लेकिन ये खसूसी तौर पर 200 से ज़ायद जो बसेस चलाई जा रही हैं उनसे निकलने वाला धुआं शुमार किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि जो मेंटेनेंस दी जाती है क्या वो मेंटेनेंस हो भी पा रही है? अगर हो रही है तो फिर क्यों शहर में धुआं है? देखिए, मेंटेनेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। इनके जो ऑपरेशनल मैनेजर है, जो तुमन खान साहब हैं या तुमन है, वो फंड तो आ रहा है उनके पास, लेकिन वो बिल्कुल भी इनकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे। हमारा मैं स्टूडेंट्स हूँ, यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो ट्रैफिक में अक्सर औकात ये वीडा बस के पीछे फंस जाते हैं। तो जैसे ही ट्रैफिक खुलती है तो इस कदर और शदीद किस्म का धुआं आता है कि हम सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। तो अक्सर जो बुजुर्ग पेशेंट हैं, जो अपना सांस लेने में अपना जिनको मुश्किलात पैदा होती हैं, वो जब इनकी बस के पीछे होते हैं तो फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से सांस लेने में मुश्किल होती है। हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं मुल्तान के, जो दमे के मरीज़ हैं और जो अपना जो बच्चे हैं, जो नौमौलूद बच्चे हैं, उनमें भी जो दमे के मर्ज़ हैं वो बढ़ता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि यार, जो अगर इनको आप फंड वगैरह दे रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, ऑपरेशनल जो मैनेजर हैं इनको उनको आप दे रहे हैं, तो इनकी कोई देखभाल भी करें, इनको देखें कि लग भी रहा है कि नहीं लग रहा, अगर वरना तो ये फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जाएगी। फ़ज़ाई आलूदगी शहर मुल्तान के अंदर जो है वो बढ़ती जाएगी अगर गवर्नमेंट की ने चेक एंड बैलेंस जो है वो ना किया उस स्टाफ पर जो वीडा बसेस को चला रहे हैं। शहर मुल्तान में तकरीबन हर रूट पे वीडा बसेस जो हैं वो चल रही हैं। और इस वक्त शहर मुल्तान की अगर फ़िज़ा की बात की जाए तो वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आज 186 पॉइंट्स के साथ मुल्तान पहले नंबर पर स्टैंड कर रहा है। और मुल्तान पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर फाल कर रहा है। और मुल्तान में वीडा बसेस जो चल रही हैं, इनकी अगर मुश्तरका तादाद की बात करें या इनकी मेंटेनेंस की बात करें तो वो भी अरसा दराज से नहीं हुई। मुख्तलिफ चौकों पर, चौराहों पर हमें वीडा बसेस खड़ी दिखाई देती हैं, जिनमें मेंटेनेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आम शहरी जो भी गुज़रता है उसको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसका इंतज़ामिया से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा भी है कि हुकूमत इन बसेस को ठीक कराए, ताकि शहरियों में जो बढ़ते हुए सांस का मर्ज पनप रहा है इसको जो है वो कंट्रोल किया जाए और शहरी मजीद अजीरन जिंदगी से जो है वो महफूज रह सके। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 186 पॉइंट्स रिकॉर्ड। वसीम शहजाद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।